إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ذلك مثواكم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن اللہ بے شک اللہ يدخل داخل کرتا ہے الذين آمنوا جو لوگ ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیا صالحات نیک جنات بغات تجری بہتی ہیں من تحتها ان کے نیچے الانہار نہریں والذین اور جن لوگوں نے کفر کیے یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ویاکلون اور وہ کھاتے ہیں کما جیسے تاکل کھاتے ہیں الانعام چوپائے والنار اور آگ مثویٰ ٹھکانہ لہم ان کے لیے مقرر اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کیے بھلے کام باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں اور جو لوگ منکر ہیں برت رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کہ کھائیں چوپائے اور آگ ہے گھر ان کا یعنی دنیا کا سامان عبرت رہے اور مارے حرص کے بہائم کی طرح اناب شناب کھاتے چلے جاتے ہیں نتیجے کی خبر نہیں کہ کل یہ کھایا پیا کس کا طرح نکلے گا اچھا چند روز مزے اڑا لیں آگے ان کے لیے آگ کا گھر تیار ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ وَكَأَيٍّ اور بہت سی من قریۃ بستیاں ہی اشد وہ بہت ہی سخت قوت میں من قریتی کا آپ کی بستی سے التی وہ جس اخرجت کا آپ کو نکال دیا اہلکناہم ہم نے ہلاک کر دیے انہیں فلا تو نہ ناصر کوئی مدد کرنے والا لہم ان کے لیے اور کتنی تھیں بستیاں جو زیادہ تھیں زور میں اس تیری بستی سے جس نے تجھ کو نکالا ہم نے ان کو غارت کر دیا پھر کوئی نہیں ان کا مددگار یعنی دوسری قوموں کو جو زور و طاقت میں مکہ والوں سے کہیں بڑھ کر تھیں ہم نے تباہ کر چھوڑا اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا پھر یہ کس بات پر اتراتے ہیں تنبیہ قریتک التی اخرجت کا سے مراد مکہ معظمہ ہے وہاں کے لوگوں نے ایسی حرکات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن معلوف و محبوب چھوڑنا پڑا حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت ہوتے وقت مکہ معظمہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ خدا کی قسم تو تمام شہروں میں اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک محبوب ترین شہر ہے اور اگر میری قوم مجھ کو تیرے اندر سے نہ نکالتی میں تجھ کو نہ چھوڑتا أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أفمن پس کیا جو کانا ہے علی بینت روشن راستہ پر من ربی اپنے رب سے کہ کمن اس کی طرح زین راستہ دکھایا گیا لہو اس کو سوء برے عمل ہی اس کے عمل واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی اہواءهم اپنی خواہشات بھلا ایک جو چلتا ہے واضح راستے پر اپنے رب کے برابر ہے اس کے جس کو بھلا دیا دکھلایا اس کا برا کام اور چلتے ہیں اپنی خواہشوں پر یعنی ایک شخص نہایت شرح صدر اور فہم و بصیرت کے ساتھ سچائی کی صاف اور کشادہ سڑک پر کھٹ کے چلا جا رہا ہے اور دوسرا اندھیرے میں پڑا ٹھوکریں کھاتا ہے جس کو سیاہ سفید یا نیک بد کی کوئی تمیز نہیں حتیٰ کہ اپنی بدتمیزی سے برائی کو بھلائی سمجھتا ہے اور خواہشات کی پیروی میں اندھا ہو رہا ہے کیا ان دونوں کا مرتبہ اور انجام برابر ہو جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ حق تعالیٰ کی شان و حکومت و عدل کے منافی ہے
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم مثال کیفیت الجنت جنت التی وہ جو وعدہ وعدہ کی گئی المتقون پرہیزگاروں فیہا اس میں انہار نہریں من ماء ان پانی کی غیر آسن بدبو نہ کرنے والے وانہار نہریں من لبن دودھ کی لم یتغیر نہ متغیر ہونے والے والا طعم ہو اس کا ذائقہ وانہار نہریں من خمر شراب کی لذت سراسر لذت للشاربین پینے والوں کے لیے وانہار اور نہریں من عسل شہد کی مصفا ولہم اور ان کے لیے فیہا اس میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھل مغفرت اور بخشش من ربہم ان کے رب سے کمن ہوا اس کی طرف جو وہ خالد ہمیشہ رہنے والا فی النار آگ میں وسقوا اور انہیں پلایا جائے گا ماء پانی حمیما گرم فقطع ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا ان کی انتڑیاں احوال اس بیشت کا جس کا وعدہ ہوا ہے ڈرنے والوں سے اس میں نہریں ہیں پانی کی جو بو نہیں کر گیا اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ نہیں پھرا اور نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کے واسطے اور نہریں ہیں شہد کی جھاگ اتارا ہوا اور ان کے لیے وہاں سب طرح کے میوے ہوں اور معافی ہے ان کے رب سے یہ برابر ہے اس کے جو صدار ہے آگ میں اور پلایا جائے ان کو کھولتا پانی تو کاٹ نکالے ان کی آنتیں یعنی طول مقص یا کسی چیز کے اطلاعات سے اس کی بو نہیں بدلی شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ سفید ہے کسی طرح کے تغیر کو اس کی طرف راہ نہیں یعنی دنیا کے دودھ پر قیاس نہ کرو اتنی مدت گزرنے پر بھی اس کے مزے میں فرق نہیں آیا یعنی وہاں کی شراب میں خالص لذت اور مزہ ہی ہے نہ نشہ ہے نہ شکستگی نہ تلخی نہ سرگرانی نہ کوئی عیب و نقصان یعنی صاف و شفاف شہد جس میں تقدر تو کہاں ہوتا جھاگ تک نہیں تنبیہ یہاں 4 قسم کی نہروں کا ذکر ہوا جن میں پانی تو ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی اس سے ہے اور دودھ غذائے لطیف کا کام دیتا ہے اور شراب سرور و نشاط کی چیز ہے اور شہد کو شفاء للناس فرمایا گیا مشروبات کے بعد یہ معقولات کا ذکر فرما دیا یعنی سب خطائیں معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے وہاں پہنچ کر کبھی خطاؤں کا ذکر بھی نہ آئے گا جو ان کی کلفت کا سبب بنے اور نہ آئندہ کسی بات پر گرفت ہوگی یعنی کھولتا ہوا پانی جب دوزخیوں کو پلائیں گے تو آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی اعاذنا اللہ منہ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ومنهم اور ان میں سے من يستمع جو سنتا ہے الیک آپ کی طرف حتیٰ یہاں تک کہ اذا خرجوا جب وہ نکلتے ہیں من عندك آپ کے پاس سے قالوا وہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں کو جنہوں نے اوت العلم علم دیا گیا علم ماذا کیا قال اس نے کہا آنفا ابھی اولئک یہی لوگ الذین وہ جو طبع مہر کر دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی اہواءہم اپنی خواہشات اور بعض ان میں ہیں کہ کان رکھتے ہیں تیری طرف یہاں تک کہ جب نکلے تیرے پاس سے کہتے ہیں ان کو جن کو علم ملا ہے کیا کہا تھا اس شخص نے ابھی یہ وہی ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے اور چلے ہیں اپنی خواہشوں پر اوپر مومنوں اور کافروں کا حال مذکور تھا ایک قسم کافروں کی وہ ہے جس منافق کہتے ہیں یعنی ظاہر میں اسلام کا دعویٰ اور باطن میں اس سے انحراف اس آیت میں اس کا ذکر ہے یعنی یہ لوگ بظاہر پیغمبر کی بات سننے کے لیے کان رکھتے ہیں مگر نہ دلی توجہ ہے نہ سمجھ نہ یاد جب مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اہل علم سے کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا بیان کیا تھا شاید اس دریافت کرنے سے مقصود ادھر تعریض کرنا ہوگا کہ ان کی بات کو لائق اتنا نہیں سمجھتے نہ توجہ سے سنتے ہیں یعنی ایسی نالائق حرکتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے پھر نیکی کی توفیق قطعاً نہیں ہوتی محض خواہشات کی پیروی رہ جاتی ہے والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم والذین وہ لوگ جنہوں نے اہتدوا ہدایت پائی زادهم اور زیادہ دی انہیں ہدایت وآتاهم اور انہیں عطا کی تقواهم ان کی پرہیزگاری اور جو لوگ راہ پر آئے ہیں ان کو اور بڑھ گئی اس سے وہ سوج اور ان کو اس سے ملا بچ کر چلنا یعنی سچائی کے راستے پر چلنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی روز بروز ہدایت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی سوجھ بوجھ اور پرہیزگاری بڑھتی چلی جاتی ہے
فَلْيَنْظُرُوا إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَهَلْ پس نہیں وہ ینظرون منتظر إِلَّا السَّاعَةَ مگر قیامت أَنْ تَأْتِيَهُمْ کہ آ جائے ان پر بغتۃ اچانک فقد جاء سو آ چکی ہیں اشراطها اس کی علامات فَأَنَّىٰ لَهُمْ تو کہاں ان کے لیے کو اذا جب جاءتهم وہ آ گئی ان کے پاس ذکرہم ان کا نصیحت قبول کرنا اب یہی انتظار کرتے ہیں کہ قیامت کا کہ آ کھڑی ہو ان پر اچانک سو آ چکی ہے اس کی نشانیاں پھر کہاں نصیب ہوگا ان کو جب وہ آپ پہنچے ان پر صبر پکڑنا یعنی قرآن کی نصیحتیں گزشتہ اقوام کی عبرتناک مثالیں اور جنت و دوزخ کی وعدہ وعید سب سن چکے اب ماننے کے لیے کسی وقت کا انتظار ہے یہی ہے کہ قیامت کی گھڑی ان کے سر پر اچانک آ کھڑی ہو سو قیامت کی کئی نشانیاں تو آ چکی ہیں جب خود قیامت آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کے لیے سمجھ حاصل کرنا اور ماننے کا موقع کہاں باقی رہے گا یعنی وہ سمجھنا اور ماننا بیکار ہے کیونکہ اس پر نجات نہیں ہو سکتی حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں بڑی نشانی قیامت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ہے سب نبی خاتم النبیین کی رات دیکھتے تھے جب وہ آ چکے مقصود تخلیق عالم کا حاصل ہو چکا اب قیامت ہی باقی ہے حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انا والساعۃ کہاتین میں اور قیامت اس طرح ہیں گویا میں قیامت سے اتنا آگے نکل آیا ہوں جتنا بیچ کی انگلی شہادت کی انگلی سے آگے نکل ہوئی ہے شرح صحیح مسلم میں ہم نے اس کی مفصل تقریر کی ہے یہاں گنجائش نہیں ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ فَاعْلَمْ تو جان لو انه یہ کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا واستغفر اور بخشش مانگیں آپ لذنبک اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے لیے وللمؤمنین اور مومن مردوں کے لیے والمؤمنات اور مومن عورتیں واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے متقلبکم تمہارا چلنا پھرنا ومثواکم اور تمہارے رہنے سہنے کا مقام سو تو جان لے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے اور اللہ کو معلوم ہے بعض گشت تمہاری اور گھر تمہارا ہر ایک کا ذنب گناہ اس کے مرتبے کے موافق ہوتا ہے کسی کام کا بہت اچھا پہلو چھوڑ کر کم اچھا پہلو اختیار کرنا گو وہ حدود جواز و استحسان میں ہو بعض اوقات مقربین کے حق میں ذنب گناہ سمجھا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین کے یہی معنی ہیں حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار فرماتے تھے تنبیہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ سورہ نمبر 47 سورہ محمد آیت نمبر 19 کا خطاب ہر ایک مخاطب کو ہے اور اگر خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اس علم پر برابر جمے رہیے اور استغفار کرتے رہیے اور فعالم کی تفریح ماقبل پر اس طرح ہے کہ قیامت آنے کے بعد کسی کو ایمان و توبہ وغیرہ نافع نہیں تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے آنے سے قبل صحیح معرفت حاصل کرے اور ایمان و استغفار کے طریقے پر مستقیم رہے یعنی جتنے پردوں میں پھرو گے پھر بے شدت دوزخ میں پہنچو گے جو تمہارا اصلی گھر ہے